our international partners for coming to our aid in our most difficult and most testing time. Most of you here have heard this many times before, but I would like to go through and once again remind everyone the devastation that we faced as a result of these monster monsoons. Our monsoons started in June. They went on into July, into the end of August. And once the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of Pakistan, where we once had villages, towns, agricultural lands. There was water, and more water as far as the eyes could see. मैं इस हादसा को, इस कुदरती आफत को असल मैं कहता आ रहा हूँ कि ये हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत था. For us, this was the apocalypse before the apocalypse. For a province, for a country that has experienced monsoons before, that has experienced floods before, we had never, not in our recorded history, not in the recorded history of our country, nor in the recorded history from colonial Britain, ever has anything on this scale been witnessed. 1 in 7 Pakistanis affected, 33 million people. 7 में से 1 पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे. 5 million acres of standing crop were washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agriculture economy is the backbone of the Pakistani economy. ज़राअत हमारा मईशत का backbone रहा है, और इस सैलाब ने, इस कुदरती आफत ने, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income is devastated, nowhere to go. और हमारा सब इस मुश्किल घड़ी में, the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres, जो उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए उसका सबसे मसरूफ़ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General, we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है,
यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीज़ों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یونٹی گورنمنٹ کا اس وقت تک سب سے بڑا کامیابی، ہمارا خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا کامیابی، یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز سیکریٹری جنرل کا اپنا ایک بہت بڑا کامیابی یہ ہے کہ اس ماحول میں، اس بحران میں پاکستان نے جو دنیا سے مانگا، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، انٹرنیشنل ادارے تک، جتنا ہم نے مانگا تھا اس سے زیادہ ہمیں پلیج کیا گیا. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United Generals Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General, for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. ہمارا جو مطالبہ تھا، ہمارا جو آس تھا, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, جس بات پہ میں بہت فخر کر رہا ہوں کہ اس پورا سلسلے میں سب سے آگے, جیسے ورلڈ بینک کا صدر نے کہا ہے کہ ہمارے حکومت سندھ اور چیف منسٹر سندھ کا محنت کی وجہ سے جنیوا کانفرنس کا ٹھیک 1 مہینے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں, اور آج آپ کے سامنے ہم نے لوگوں کے گھروں کو ایک بار پھر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے, اور بہت اور کام ہے کرنے کو. جس طریقے سے ہمیں زراعت کو مدد کرنا پڑے گا, جس طریقے سے ہمیں روڈ انفراسٹرکچر کو, تعلیمی ادارے کو, صحت کے ادارے کو کھڑا کرنا پڑے گا. مگر ان دنوں میں جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں کبھی یو این سیکریٹری جنرل کے ساتھ, تو کبھی وزیر اعظم کے ساتھ, تو کبھی ملک کے مختلف بیرونی ملک کے مختلف سفیروں کے ساتھ سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے ریلیف کے سلسلے میں اپنے دورے میں تھا, جس سے میں نے ملا, چاہے وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا جہاں سے ہو, ان کا سب سے پہلے جو ہم سے ریکویسٹ تھا, جو مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر کو نقصان ہوا ہے, ہمیں گھر بنانے میں آپ مدد کریں. اور میرا ان سے یہ وعدہ تھا کہ مشکل ہے, ٹائم لگے گا, مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے. اور یہ شروعات ہے. This is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them,
in reconstructing their houses. یہ اس پروگرام کا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، جو نظریہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اس سے بڑا ملتا جلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک نیا نسل کا اسی سفر میں، اسی منشور کی عمل میں ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں، اور اس کانسیپٹ سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، خاص طور پہ ورلڈ بینک سے، اور میں یہاں سب کے سامنے ورلڈ بینک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اور ان کا جو ریپرزینٹیٹو ہے ناجی صاحب کا شکریہ کہنا چاہوں گا، آپ سب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ صف اول کا کردار ناجی صاحب کا رہا ہے، جنہوں نے بارشوں کے دوران، مانسونز کے دوران میرا اور سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا تھا۔ ہم نے تفصیلی نہ صرف ریلیف کا بات کیا تھا، اور ان دنوں میں ہمارا بہت زور ریلیف پہ تھا، اور اس وقت بھی ورلڈ بینک نے، مختلف اداروں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں مدد تو کیا، لیکن جو بات ہم نے اس وقت سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا گھر پھر سے بنانا ہے، اور اس میں آپ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور باقی سارے پلیجز ریکنسٹرکشن کے لیے، باقی سارے وعدے، باقی سارے لونز جنیوا میں اعلان ہوئے، مگر اس سے پہلے ناجی صاحب نے خود محنت کیا اور ورلڈ بینک سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا لون کا اپروول دلوایا، اور جب میں جنیوا کانفرنس میں پہنچا تھا تو جیب میں اسی وقت میں $2 ارب کا مدد ورلڈ بینک کا ناجی صاحب کی محنت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں تھا، اور اس $2 بلین کے لیے سی ایم صاحب نے پورا پروگرامنگ، پورا پروجیکٹس کا تیاری کر چکا تھا، اور ان پروجیکٹس میں سے، اور اس لیے وہ اتنا جلدی اپروو ہوا، اور اس میں سے $500 ملین کا جو رقم ہے وہ ہمارا یہ ہاؤسنگ انیشیٹو کا سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے لیے ہے۔ سندھ ایک تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور اب دوسرے ادارے بھی آگے آ رہے ہیں اس سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کو فنڈ کرنے کے لیے۔ پورا سندھ کا جو اگر ہم نے یہ جس کو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کور کرنا ہے تو ہمیں $1.5 بلین کا ضرورت ہے۔ اس میں سے ابھی تک گھروں کو نقصان کو صحیح کرنے کے لیے، تعمیر نو کرنے کے لیے $1.5 بلین کا اس پروجیکٹ کا فائنانسنگ کا ضرورت ہوگا۔ ابھی تک ہم نے 500 ملین ورلڈ بینک کا اس 1.5 بلین سے 500 ملین سیدھا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن میں جائے گا۔ ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے $250 ملین جو ہے اپنا بجٹ سے اس منصوبہ میں شامل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے سی ایم صاحب کو یقین دلانی دیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے بھی جو سندھ گورنمنٹ کا فنڈز ہے $250 ملین اس کو میچ کرے گا، اور باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم جمع کریں گے۔ اور اس پیسہ کے ساتھ ہم نہ صرف جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا یا بالکل ہی تباہ ہوا اس کو ایک بار پھر بنائیں گے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کو گھر بنا کے دیں مگر سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک شروعات ہے، اور اگر ہم اس سلسلہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نسل کا، ہمارا جنریشن کا لینڈ ریفارمز کا سلسلہ ہوگا۔ اس لیے اس کانسیپٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثرین کا تو گھر بنا رہے ہو، مگر اگر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں
اور میرا تو مطالبہ ہوگا سی ایم صاحب سے کہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ گھر کے عورت کو دیا جائے. تو اگر ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے تو ہم نہ صرف ان کے گھر کا تعمیر نو میں مدد کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے, وہ تو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا, مگر ہم ان کو ایک اثاثے دے رہے ہیں. راتوں رات ان کے جو انکم ہے, جو ویلتھ ڈسپیرٹی ہے, جو امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ ہے, اب راتوں رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق ڈال رہے ہو. اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا, ان کا اپنا زمین, اپنا نام ہوگا, تو پھر اس کا وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے, یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ اس احساسہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹی کے لیے, اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسہ ہو. لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیچے گا, نہ جن کو آپ دے رہے ہیں, نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے. یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے, and it will give them access to capital. وہ اپنا پھر اس اثاثہ کے نام پہ قرض لے سکیں گے. اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہیں اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں, غریب کو, عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں, مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا. جب ہم پیسہ دیں گے یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے, یا یہ اثاثہ دیں گے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں, ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا, اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا, اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا, پورا صوبہ کا معیشت کو اور پھر اس کا ایسوسیشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے, ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں, اور میرا امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا, مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو, جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو, جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو, جو ریاست کا کوئی کام کرنا رہا ہو, جہاں پاکستان کے عوام not only my province but I imagine in other areas, and that poses health crises and health challenges in and of itself. تو آپ یہ ساری چیزیں کو ملا دیں تو اس قسم کا امتحان سے میرا نہیں خیال نہ سندھ کے عوام نے پہلے گزرے ہیں نہ پاکستان کے عوام گزر چکے ہیں. اور اس وقت
तो मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है। इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है। मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हुए मैं दूसरों की बात अगर नहीं कर सकता मगर मैं ख़ुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुज़र चुका है। और ये मेरा ज़िम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। और ये ज़िम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए। मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके। It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID, and one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been
devastated by the monsoons across the country. اور آج کل جیو میپنگ کے ساتھ اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ بڑی ایکوریٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہو. مگر ان علاقے کے لیے ہم تو مطالبہ کریں گے کہ ان کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف ضروری ہے. یہ جیو لوکیشن کا استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی ضرورت میں ہے کہ ان علاقے میں, ان جگہ پہ جہاں پختونخوا سے لے کے یہاں تک جہاں جہاں سیلاب متاثرین ہیں, جہاں یہ مانسون کا سلسلہ کا اثر ہوا ہے, وہاں تو ہمیں یہ اجازت دی جائے, حکومت کو یہ اسپیس دیا جائے تاکہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکیں کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز, چاہے وہ انرجی میں ہو, چاہے وہ زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو, وہ ان علاقے جہاں سے سیلاب گزر چکا ہو, وہاں کے لیے ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی امید بھی رکھتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور آئی ایم ایف سے بھی ماضی میں اتنا گنجائش رہا ہے کہ جہاں قدرتی آفت کا اثر آیا ہو ان پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا وفاق سے بھی ریکویسٹ ہے اور آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ ہے. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. جو ہمارے سامنے امتحان ہے, جو مشکلات ہے, وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا. لیکن حل ہمارے پاس ہے, منصوبے ہمارے پاس ہیں, آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھ. صوبے اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے, نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے, مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو, غریب ترین طبقہ کو
रातों रात इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPAs, MNAs, लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं, मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये पूरा सिलसिला अपने इलाके पे आपने मॉनिटर करना है, आपने इंश्योर करना है, आपने मदद करना है हुकूमत सिंध को कि ये ट्रांसपेरेंटली और जायज़ तरीक़ा से ये सिलसिला ना सिर्फ मुकम्मल हो जाए, जो मुतासिर हुए हैं उनको आपने यकीन दिलवाना है कि ये अब सिलसिला शुरू हो गया है। टाइम लगेगा, उस टाइम लगने के लिए तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों में हम ये पूरा सिलसिला मुकम्मल कर देंगे। और जिसका भी घर, आई थिंक तकरीबन 2 मिलियन हाउसेस का नुकसान है, तो जिसका भी घर को या आधा नुकसान हुआ है या पूरा नुकसान हुआ है, हम आपके पास पहुंचेंगे, माली मदद देंगे और मालिकाना हकूक़ भी दिलवाएंगे। और ये इस हुकूमत का सलाह मुतासरीन को मदद करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरा ख़्याल में बाकी मुल्क के लिए भी एक मॉडल होगा। मैं तो बलूचिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, दूसरे सूबे से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ उनका भी ऐसे ही नुकसान हुआ है तो यही मॉडल अपनाया जाए। हम काफ़ी मंसूबे बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख़्याल में सबसे ज़्यादा होगा वो आपका हाउसिंग का इनिशिएटिव का होगा। मगर हम एग्रीकल्चर को भी आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है, आगे जाके आप मज़ीद सपोर्ट देंगे। तालीमी इदारे को, सेहत के मंसूबे के, गुर्बत को मिटाने के लिए आप सब जानते हो कि जैसे SRSO का काम चल रहा है। मेरा ख़्याल में हुकूमत सिंध के इनका गुर्बत मिटाने के मंसूबे में है, उसमें भी इजाफे हो रहे हैं। मगर मैं पूरा पाकिस्तान को, और इसलिए यहाँ पूरा दुनिया भी बैठा है, उनको भी एक बात समझाना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम आपने देखा है ख़ारजा सतह पे, बहुत ही बड़ा कामयाबी, पूरी दुनिया मिलके आपको मदद करने के लिए तैयार नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस कोशिशों में कामयाब होंगे। लेकिन जो मसले हमारे सामने हैं ये बहुत ही बड़े हैं। घर बन भी रहे हो, ये सिलसिला चल भी रहा हो, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अपने तारीख़ में कभी इस किस्म के इम्तिहान से गुज़रा हुआ हो। ये एक कुदरती आफत तो है ही है। ज़राअत के लिए एक ज़राअत का भी बहरान, मुआशी बहरान, लेकिन एक सेहत का बहरान, तालीमी और सेहत के इदारे के लिए मसले, जहाँ भी आप देखें क्राइसिस है। और उस बोझ, वो मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। और मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद को समझाएं, लेकिन पूरी दुनिया के समझाएं कि जिस इम्तिहान से हम गुज़र रहे हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. आप सोचिए कि हीट वेव और ड्राउट की वजह से एक फसल को नुकसान, फिर मॉनसून और सैलाब की वजह से दूसरी फसल को नुकसान,
और तीसरी फसल के लिए जितना कोशिशें किए गए और जहाँ से पानी निकाला गया सो निकाला गया, लेकिन काफ़ी इलाकों के लिए तीसरा फसल को भी नुकसान, या पानी नहीं निकल सका, या अगर पानी निकल भी गया वो ज़मीन सही तरीके से टाइमली आबाद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये कोई दिस इज़ नथिंग, ये एक फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, ना सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है। ये पहली दफ़ा मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोज़गारी, दिस इज़ a natural, एक तो natural disaster तो flood था, but the humanitarian crisis, the three crops. First crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly, but there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबाई सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ, ज़राअत का बहरान के साथ साथ, मुआशी बहरान के साथ साथ, कहत साजी का ख़तरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters and extensive और हमारा उम्मीद है कि हम पानी में डूबने के बाद महंगाई में और दूसरे जो मुआशी मसले हैं उनमें जितने हम मदद दे सकते हैं सलाह मुतासरीन को, सलाह मुतासर इलाके को, वो हमारा उम्मीद है कि वफाक और इंटरनेशनल इदारों से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इनका ख्याल रखा जाएगा. मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कैपेसिटी में
یا جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو، لاہور کو، باقی ملک کو، دنیا کو، کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے ہی گئے ہیں، امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں، مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کا مدد کریں۔ سندھ حکومت کی یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ، وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ، دنیا کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہے، ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا۔ اس لیے آج بھی جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے، لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے، پلان بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی 1-2-3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں، جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، جہاں جہاں سکولز ہے، ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے۔ جو غربت کے منصوبے ہیں، جو زراعت کے منصوبے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا، لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے، مالکانہ حقوق دلوانا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا۔ اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا، ورلڈ بینک کے، ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں، جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح ہو، وفاقی سطح پہ ہو، یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے۔ Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your heartfelt comments, and of course we acknowledge once again all our partners. With this, ladies and gentlemen, the Resilience Sindh from Pledges to Reconstruction conference comes to a close. But as has been reiterated by all our distinguished speakers, and foremost by the Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, that this is just the beginning. We have embarked on a journey where we need more support, we need more resilience, and we need persistence. And inshallah ta'ala, in the coming 2 to 3 years, all those who have been directly affected by the floods of 2022, they will be rehabilitated and their lives will be rebuilt. Thank you once again for your presence. We'll see you soon again, inshallah. Khuda Hafiz.